السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک ہمارے اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ تو آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے حدیث ما ترجمہ، اور بیسیکلی جو ورڈ ہے، جو حروف ہیں، اس کے کچھ ہم لوگ الگ طور پر لفظ بہ لفظ میننگ بھی دیکھ لیں گے، اور پھر مخارج ترجمہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے 5 حدیثیں آپ کو پڑھائی تھیں، اور وہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو آج جو میں پڑھانے والا ہوں وہ 5 حدیثیں جو ہم نے پڑھی تھی، اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ 5 حدیثیں آپ کے سامنے ہیں جو میں نے پہلے پڑھایا تھا، تو یہ آپ دیکھ لیں گے۔ اگر یہ ویڈیو نہ دیکھے ہوں تو آپ حدیث میں جا کر سبق نمبر 1 حدیث کی دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیں، سبق نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 6 ہے۔ اس سیلیبس میں شامل جو حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق یہ حدیث نمبر 6 ہے۔ تو ہم لوگ حدیث نمبر 6 سے شروع کریں گے، اور چونکہ ایمانیات، عبادات، یہ تمام شعبوں سے متعلق ہم نے بات کی تھی، وہ بھی اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو وہ ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم جو ہے وہ شروع کریں گے۔ دین کے مشہور 5 شعبے ہیں، یہ میں نے بتایا تھا، تو اسی سے متعلق میں سبق آج پڑھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، حدیث نمبر 1 ہے، ایمانیات پر ہے۔ حدیث نمبر 1 ہے ایمانیات پر۔ ایمانیات سے مراد وہ کون سی چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں بھی بتا دی گئی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں گے۔ تو چلیے ہم لوگ حدیث شروع کرتے ہیں۔ پہلے حدیث نمبر 6 ہے ایمانیات پر، انما الاعمال، کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ یہ کافی عوام میں مشہور حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث شریف ہے۔ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیا ہے؟ اعمال، جیسا ہم نیت کریں گے ویسا ہم عمل کریں گے۔ اچھی اور درست رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے اعمال بھی درست ہوں اور ہمارا آخرت جو ہے وہ خراب نہ ہو، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم اور جب نیت درست رکھیں گے تو ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث ہو گئی آپ کے سامنے، انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں حدیث نمبر 7، 6 پڑھا ہم نے، 7 دیکھیں۔ حدیث نمبر 7 ہے عبادات پر۔ کیا ہے؟ حدیث نمبر 7 ہے عبادات پر۔ کیا ہے وہ حدیث؟ الطہور، کیا ہے؟ الطہور ہے نا، طہور مطلب پاکی، شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ پاکی آدھا ایمان ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پاکی کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسلام ہمیں پاک صاف رہنا سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان۔ آپ کے سامنے حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، 556 ہے حدیث نمبر، ہے نا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ہمیں پاک صاف رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 7 ہے من انتہب نہبۃ فلیس منا۔ کیا ہے؟ من انتہب، ہے نا، من انتہب نہبۃ فلیس منا۔ کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا من غش فلیس منا۔ یہاں کیا ہے؟ من انتہب نہبۃ فلیس منا۔ جو من مطلب ہوتا ہے کیا؟ جو، جس نے یعنی جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے، جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے، لیسا مطلب ہوتا ہے نہیں، ہے نا، نہیں ہے، منا ہم میں سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ یہ مہارت ترجمہ آپ کے سامنے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتہب نہبۃ فلیس منا، ترجمہ کیا ہے؟ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اب یہ چھیننا کیا ہے؟
دوسرے کی زمین چھین لی، دوسرے کا گھر چھین لیا، اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو ہم اپنے طاقت کے بلبوتے پر یا روب کے بلبوتے پر چھین لیں، یا اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو ہم کسی سے زبردستی چھین لیں، وہ ہمارا حق نہیں اور ہم چھین لیں۔ کسی کی چیز ہے ہم اپنے طاقت کے بلبوتے پر، اور بھی دیگر چیزیں اس میں شامل ہیں۔ چھیننے سے مراد کہ چھین کر لے لیا جائے، چیز ہماری نہیں ہے، اس پہ ہمارا حق نہیں، لیکن ہم پھر بھی اس سے لے رہے ہیں، تو ہمیں دوسرے کی چیز نہیں چھیننی ہے۔ اگر دیکھیں حدیث نمبر 9 ہے آپ کے سامنے۔ حدیث نمبر 9 ہے، معاشرت پر یہ حدیث ہے۔ معاشرت سے مراد ہے ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پاس پڑوس اور بھی دوست احباب، ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ تو اس سے متعلق حدیثیں ہیں۔ حدیث ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیں، الجنت، کیا ہے؟ الجنت، جنت، جنت تو جنت جان رہے ہیں۔ تحت مطلب نیچے، تحت مطلب نیچے، اقدام، یہ قدم ہے، قدم کی جمع ہے نا، قدم کی جمع ہے اقدام۔ الجنت جنت، تحت نیچے، اقدام قدم، قدم کی جمع ہے قدم، قدموں، امہات ماں، ایک سے زائد ماں، دو سے زائد ہے نا، جمع ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ الجنت، جنت ہے، تحت نیچے، اقدام قدم، ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10 ہے، یہ آخری حدیث ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 10 ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیں، اخلاقیات کی حدیث ہے۔ اجتنب الغضب، کیا ہے؟ اجتنب الغضب، غصے سے اجتناب کرنا یعنی بچنا، اور غضب غصہ، یہ کہا جا رہا ہے غصے سے، غصہ سے بچو، کیونکہ غصہ ہمیں نقصان کی طرف لے جاتا ہے اور اس سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور غصہ میں آدمی جو کام کرتا ہے، غصہ میں کیا ہوا کام ہمیں آگے نقصان دیتا ہے، اور غصہ میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے غصہ سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، غصہ سے ہمیں بچنی چاہیے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ غصے سے بچو۔ تو ان تمام حدیث کی روشنی میں ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آج کے سبق میں اتنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے اور بھول گئے ہوں تو آپ ضرور کر لیں۔ تو آج کے سبق میں اتنے رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔